السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ہوں آپ کی فیوریٹ یوٹیوبر. اچھا نہیں اٹس اوکے. تو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. الحمدللہ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور کوشش سے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج پاکستان کا بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے. بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگے ان کی، بیچ ڈالو جو کوئی قیمت لگے ان کی، یہ 20 کروڑ تو فقط حیوان ہوا کرتے ہیں. تو ہم آج جن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، میں نے سوچا انہی کے شعر سے کیوں نہ اس کا آغاز کیا جائے. جی ہاں، تو میں آج جس بہت اہم شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں، ان کی زندگی کے کچھ فیکٹس جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے. دی ون اینڈ اونلی شہیر احمد سیالوی. تو جناب شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. شہیر سیالوی 5 ستمبر 1994 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئی. انہوں نے سر سید پبلک اسکول راولپنڈی سے میٹرک کیا اینڈ دین ہی ڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ. دین شہیر سیالوی از بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئر بائی پروفیشن. تو ہم نے جب ان سے کوشچن کیا، لاسٹ ایئر ہم نے ان سے انٹرویو لیا، تو ہم نے ان سے کوشچن کیا کہ سر آپ ماشاء اللہ سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو پھر آپ نے جاب کیوں نہیں کی، یا آپ اس پروفیشن میں آگے کیوں نہیں گئے؟ اتنا ٹف اور رف پروفیشن آپ نے چوز کیا، مینز اس میں کافی مشکلات بھی آئیں انہیں، بہت بار انہیں بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں نہیں گئے جس میں آپ نے ماسٹرز کیا. تو اس کا جواب میرے خیال میں ہمیں شہیر سیالوی سے خود ہی لینا چاہیے. تو ہیئر وی گو. بات ہے کہ آپ نے جاب کیوں نہیں کی. دیکھیں بیٹا، لوگ ان علاقوں سے اٹھ کے گاؤں دیہاتوں سے شہروں کی طرف جاتے ہیں. میں شہر سے اٹھ کے ادھر آیا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگوں میں پوٹینشیل ہے، آپ پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اسے پالش کرے، جو اس پتھر کو تراش کے ہیرا بنائے. تو میں نے یہ فوکس کیا کہ پورے پاکستان میں جا کے میں اگر بھاشن جھاڑوں، پورے پاکستان کو جا کے اگر میں بولوں کہ جی آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا سیکھنا ہے، آپ نے اپنے مذہب کا دفاع کرنا سیکھنا ہے، اور میں اپنے علاقہ اس چیز سے محروم رہے، تو میرے خیال ہے ایسی شہرت کا یا ایسی عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر محروم ہو اور باہر جا کے آپ لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں. Now I am gonna talk about شہیر سیالویز childhood. بچپن میں وہ کوئی اتنے خاص بہت زیادہ شرارتی قسم کے بچے بالکل بھی نہیں تھے، مطلب اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا انہوں نے کبھی. تو ان کا سب سے بہترین شوق جو بچپن کا تھا، وہ چھوٹی سی اسٹکس لیتے تھے نا، کسی بھی ٹری وغیرہ کی یا کہیں سے بھی چھوٹی سی اسٹیک اٹھا کے اس کے ساتھ لاسٹک باندھ کے نا، اور اس کو مطلب رائفل بنا کے اپنے بازو میں پہن لیتے تھے. انہیں بچپن سے ہی فوج میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا. وہ ہمیشہ سے ایک آرمی میں جانا چاہتے تھے اور ایک آفیسر بننا چاہتے تھے، آرمی آفیسر، تاکہ وہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. خیر، بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. ابھی بھی انہوں نے جو پروفیشن چوز کیا ہے یہ بھی بیسٹ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اپنی غلط راہ جو وہ جس پہ چل رہے تھے انہیں چھوڑ کر وہ نظریات کی پیچھے چلے ہیں. انہوں نے اپنا نظریہ چینج کیا اور وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم یہ بات بالکل کہہ سکتے ہیں، پروف کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہمیں پڑھانے کے بعد ہماری لائف پہ بہت زیادہ اثر ہوا. الحمدللہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. سو دی نیکسٹ کوشچن از فیملی سپورٹ. بہت سارے لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملا جب آپ نے اس فیلڈ میں مطلب قدم رکھا، جب آپ اس فیلڈ میں آئے؟ اوبویسلی بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، یا ان کی فیملی نہیں چاہتی کہ وہ سڑکوں پر جو ہے وہ خوار ہوتے پھریں یا زندہ باد مرد آباد کنارے لگاتے پھریں، کیونکہ یہ ایک ہے مطلب مشکل کام ہے. آپ یہاں پہ کبھی کوئی ڈیفیکلٹ یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پیرنٹس اس سے ڈرتے ہیں. لیکن کیا شہیر سیالوی کو ان کے والدین کی طرف سے سپورٹ ملا، ان کے بابا کی طرف سے سپورٹ ملا یا نہیں؟ اس کا جواب ہم انہی سے پوچھتے ہیں. سو ہیئر وی گو. بیٹا، کون سے والد یا والدہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جا کے نعرے لگائے؟ کون چاہتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جا کے زندہ باد مردہ باد کرتے رہیں؟ جب یہ خطرہ ہو کہ ابھی
ایک سخت سٹیٹمنٹ دے دیں گے اور اگلے دن گرفتاری ہو جانی ہے, اس طرح کے ایشوز کون چاہتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ابا جی کو فیڈ بیک ملنے لگی لوگوں سے تو انہیں خوشی ہوئی کہ یار چلو میرا بیٹا جو ہے ہی از ان دا سیف ہینڈز, وہ ضائع نہیں ہو رہا, وہ کوئی اپنا وقت غلط کاموں میں ضائع نہیں کر رہا, وہ شیشہ بارز میں نہیں پایا جاتا, وہ کوئی گرلز کالج کے سامنے کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے تقسیم نہیں کر رہا, وہ اپنے ملک کے نظریاتی حدود کا دفاع کر رہا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ والدین نے بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ اس وقت تو میں کوئی بھی بات کرتا ہوں جس میں کوئی چھوٹا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو والد صاحب بٹھا کے سمجھاتے ہیں, پروس اینڈ کونس کا, اس کے فوائد کا, نقصانات کا. اور ظاہری سی بات ہے وہ شہیر سیالوی کے والد ہیں تو ہی نوز بیٹر دین می, تو وہ مجھے اچھا گائیڈ کرتے ہیں. Finance, and one of the most important question of this video. جب میں نے پچھلے دنوں بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں, مطلب فیس بک پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی, جہاں پہ لوگ یا کمنٹس وغیرہ میں بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہیر سیالوی کو کسی ایجنسی کی طرف سے فائنینس کیا جاتا ہے یا وہ کسی اسپیشل قسم کی ایجنسی کے نمائندے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. جب ہم نے لاسٹ ایئر 2018 میں شہیر سیالوی سے انٹرویو لیا تھا, میں نے اور میری دوست نفیسہ ذوالفقار نے, ہم نے جب ان سے انٹرویو لیا تھا تو ہم نے اسپیشلی سر سے یہ کوشچن کیا تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب سر کو کوئی کمپنی یا کوئی ایسی پیچھے ایجنسی فائنینس کر رہی ہے. تو سر نے ہمیں اس کے پہلو بتایا, اس کا بہت پیارا جواب دیا تھا. سر نے کہا تھا جب انہوں نے میٹرک کے بعد یہ سٹارٹ کیا تھا نا, سب سے پہلے انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا. جب انہوں نے اس چیز میں سٹارٹ لیا تو ان کا کہنا تھا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک دفعہ محفل نعت کا کوئی مقابلہ تھا, منعقد کرایا گیا, تو 3-4 لاکھ کا اس پہ خرچہ آ گیا تھا, کیونکہ اس پوری یونیورسٹی کی سجاوٹ اور وہ پوری یونیورسٹی تقریباً ایک سٹی کے برابر ہے. تو سر نے کہا کہ میں نے اس یونیورسٹی کے جو ہیڈ تھے, جو اس محفل نعت منعقد کروانے کے جو آنر تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ مطلب میں نے اس انداز میں ان سے کوشچن کیا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے نا. تو ان کا کہنا تھا کہ مطلب اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے کہ آپ نے اتنی اچھی طریقے سے مطلب ہر چیز کو مینیج کی ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ شہیر, ہمارے اس محفل نعت کے اس پروگرام کو منعقد کروانے کے لیے ہمارے پورے جتنے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس چیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا یا جنہوں نے مل کر ہمارے ساتھ کام کیا, ان سب نے اپنے لیپ ٹاپ بیچ دیے. تو شہیر صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنے سوال کرنے کے انداز پر بہت زیادہ پچھتایا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح انہوں نے ہمیں 1-2 دفعہ اور بتایا کہ کہیں انہوں نے کوئی جلسہ وغیرہ منعقد کروانا تھا, تب بھی بہت سارے لوگوں, لڑکوں نے, بہت سارے جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے اپنے جو ہے وہ موبائل فون بیچ دیے, کسی نے اپنے بائک بیچ دیے. تو اس چیز میں آنے کے لیے, یہ اپنا مقام بنانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کوئی بھی اتنی جلدی, اتنی آسانی سے اٹھ کر اوپر نہیں آ جاتا. اور جہاں تک فائنینس کی بات ہے تو پہلے انہوں نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی, بہت زیادہ قربانیاں بھی دیں, بہت ان کی راستے میں بہت زیادہ پتھر بھی پھینکے گئے, لیکن اب الحمدللہ وہ اس مقام پر ہیں کہ لوگ جسٹ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے یا ہم سب کچھ اپنے اون پہ مینیج کریں گے, آپ بس وہاں آ کر ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے نوجوانوں کو نظریات کا پیغام دیں. تو اس لیے میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے مقام جہاں وہ پہنچ جاتا ہے, اس کے پیچھے چھپی ہوئی قربانیوں کو فراموش نہ کریں, کیونکہ ایک انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کر دیتا ہے, بہت ساری مشکلات سے گزر کر آتا ہے, اس کے بعد ہی وہ اس مقام تک پہنچتا ہے. علامہ اقبال کا کہنا ہے نا کہ اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں, اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں, بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہین زیر دام آیا. So the next question is marriage. بہت ساری لڑکیوں کا یہ پوچھنا تھا کہ کیا شہیر سیالوی شادی شدہ ہیں, تو آئی نو کہ اس جواب سے بہت زیادہ دل ٹوٹنے والے ہیں, لیکن الحمدللہ شہیر بھائی ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں, اور ان کا ایک بہت پیارا سا بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے صلاح الدین احمد ملک.
جو کہ اپنے بابا کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اور اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا اسی طرح قابل فخر بیٹا بنے گا جیسے کہ اب ان کے والد صاحب ہیں انشاءاللہ۔ The next question is very important. ایکسٹریمزم۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شہید سیالوی ایکسٹریمسٹ ہیں کیونکہ وہ کافی حد تک چلے جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بخشتے، یا وہ بہت زیادہ ریسزم مطلب سپریڈ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے۔ کسی چیز میں وہ بہت زیادہ ہو بھی جاتے ہیں، ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا نظریہ ہے ایک۔ وہ جن چیزوں میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مذہب پر یا اپنے ملک پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ سو مائی سجیشن از دیٹ کہ کسی بھی انسان کو جانے بغیر، کسی بھی انسان کے بارے میں 100% شیور ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمزم پھیلا رہا ہے، یا مطلب ریسزم جو بھی ہے، جینڈر ڈسکرمنیشن، یا مطلب اس طرح کی کافی چیزیں مجھے سننے میں آئی ہیں لوگوں سے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس چیز پہ ویڈیو ضرور بناؤں تاکہ لوگ آگاہ ہو سکیں شہید سیالوی کی شخصیت کے بارے میں، انہیں معلوم ہو سکے کہ وہ نوجوان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ لوگ مزید ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کا یوٹیوب چینل ہے شہید سیالوی، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ان کی آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کے بارے میں جان سکیں۔ اور میری سجیشن کے مطابق انہوں نے ایک بک لکھی تھی نظریات، جس میں ان کے ساتھ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ پلوشہ سعید بھی انکلوڈ ہیں، انہوں نے بھی اس بک میں لکھنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ بک ضرور پڑھیں تاکہ آپ ان کی ذات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہو سکیں، آپ جان سکیں کہ ان کی سوچ کیا ہے، یا ان کا نظریہ کیا ہے، یا وہ کس چیز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا وہ نوجوانوں کو کس چیز کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ امید ہے یہ بک آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گی۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اللہ ہمارے بھائی کو بہت ساری کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے اور پاکستان کے ہر نوجوان کو انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے نظریات کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ شکریہ۔